اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ، آج ہم ایک سلگتے ہوئے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انتہائی دکھ دینے والا موضوع ہے اور شدید تکلیف دینے والی بات ہے۔ ایک ایف آئی آر ہے 680/25 تھانہ صدر جوہر آباد، اور یہ ایف آئی آر ریلیٹ کرتی ہے ایسے اقرن سے جو کبھی ہوا ہی نہیں، ایسے وقوعے سے جو کبھی وقوع رونما نہیں ہوا، اور ایک ایسی من گھڑت کہانی سے کہ جو انتظامیہ نے گھڑی ہے اور اپنے پرسنل گرج کی وجہ سے اسے ترتیب دیا گیا ہے۔ میں چونکہ خوشاب کے بہت سارے کیسز کو دیکھتا رہا ہوں، تو یہ جو مجھے مصدقہ اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، یا موجودہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروسکرائبڈ جسے ATA کے تحت کیا گیا ہے TLP، اس کے کچھ کارکنان کو نظر بند کیا گیا، اور ان کی نظر بندی ظاہر ختم ہو گئی اور دوبارہ ایکسٹینشن نہیں ملی، تو ان کو مختلف تھانوں میں رکھا گیا۔ اس میں کوئی 10-15 کے قریب افراد کو تھانہ صدر جوہر آباد میں رکھا گیا۔ اس میں ایک سید صاحب تھے جن کا نام میں ابھی نہیں لیتا۔ جب یہ ان کو بغیر کسی وجہ کے وہاں بند رکھا گیا کہ تھانے سے جیل سے وہ رہا ہو گئے، تو بجائے اس کے کہ انہیں چھوڑ دیا جاتا اور اپنے گھروں کو چلے جاتے، جو کہ آئین اور قانون کا تقاضا یہی تھا، لیکن پولیس نے کوشش کی کہ دوبارہ سے ان کے مزید نظر بندی کے آرڈرز حاصل کر لیں، تو وہ وقت پہ نہیں ملے ان کو۔ ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑا سا پروسیس کرنا پڑتا ہے، ایک DIC ہوتی ہے، اس کی میٹنگ بلانی پڑتی ہے، کچھ جھوٹی سچی رپورٹس بنانا پڑتی ہیں، کچھ فائل کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے، اور پھر DC صاحب سے وہ آرڈر لیے جاتے ہیں۔ تو ان بٹوین انہیں بغیر کسی وجہ کے تھانے میں بند رکھا گیا، جو کہ انلیگل تھا، ان لافل تھا، کہ کسی بھی بندے کو 24 آور سے زیادہ بغیر کسی وجہ کے کسی تھانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو ان کو کچھ دن رکھا گیا، تو ان میں سے ایک شاہ صاحب تھے جنہوں نے اپنے ریسورسز سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی، اور یہاں سے بیلف انہوں نے اپوائنٹ کرا لیا کہ وہاں سے لوگوں کو ریلیز کرایا جائے۔ تو یہ ان کا ایک لیگل پروسیس تھا، اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی۔ تو یہ بات پولیس کو پتہ چل گئی کہ بیلف مقرر ہو چکا ہے، اور عمومی طور پر اس طرح کے معاملات میں یہ خبر لیک ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو انلیگل کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے پھر بہت ساری جگہ انہوں نے مخبر بھی رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ خبر لیک ہوئی، تو انہوں نے وہ جو بندے انہوں نے رکھے ہوئے تھے ان پر یہ اکرنس بنایا، جو ایک FIR کا مضمون ہے۔ میں اس کو اسکرین پہ بھی چلا دیتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اگر نیچے کومنٹس میں بھی اسے دے دیں تاکہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی لیں۔ اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگوں پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کی میٹنگ انہوں نے بلائی اور نعرے لگا رہے تھے، اور ان کے پاس فلیگ تھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی سٹوری بنا کے FIR کاٹ دی گئی، اور لوگوں کو گرفتار کر کے ظاہر دوبارہ جیل بھیج دیا گیا۔ تو یہ ایسی FIR یہ انتظامیہ بھی جانتی ہے، اور جو باخبر حلقے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پولیس کی انتقامی کارروائی ہوتی ہے، اور اس کا مقصد لوگوں کو دبانا اور انہیں بند کرنا، یا وقتی طور پر اس معاملات کو لوگوں کو سبق سکھانا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی FIR میں جب ٹرائل ہوتا ہے تو وہ جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹرائل میں کوجنٹ ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے، اور بہت ڈیپتھ میں جا کر ڈیپر اپریسیشن کی جاتی ہے، اور حالات کو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ اس FIR میں جو کہ جھوٹی من گھڑت ہے، جس کا وقوع ہی نہیں ہوا، یہ بڑی ذمہ داری سے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس کی مجھے بہت مصدقہ اطلاعات ہیں، اور بے شک آپ اس کی ٹرائل کی فائل بھی دیکھیں تو سوائے اس میں جھوٹی کہانیوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ہے ہی آپ کے پاس آلریڈی، وہ آپ کی کسٹڈی میں، آپ نے اسے جیل سے لیا ہے تو چھوڑا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا میٹنگ کرے گا، وہ کیا کسی کو بلائے گا، وہ کیا تقریر کرے گا، وہ کیا جھنڈا اٹھائے گا، وہ کیا نعرہ لگائے گا؟ تو یہ وہ کسی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا نعرہ جو وہ کیوں لگائے گا، مطلب اور اس کا پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کا کیا نعرہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا نعرہ ہے؟ اگر کہتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، تو یہ تو اہل سنت کا، مسلمانوں کا نعرہ ہے، کسی تنظیم کا تو نہیں ہے۔ اگر کہتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تو یہ بھی کسی تنظیم کا نعرہ نہیں ہے، مسلمانوں کا نعرہ ہے، اور ہر اس بندے کا نعرہ ہے جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو ایسا کون سا نعرہ اس نے
لگایا ہوگا کہ جو کسی تنظیم کا ہو، اس کا بھی کہیں ذکر نہیں ہے ایف آئی آر میں کہ یہ ہمارا نعرہ لگایا. اور یہ نعرہ جو ہے دس سلوگن از اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو سو اینڈ سو آرگنائزیشن. کہیں بھی ایف آئی آر میں نے لکھا ہوا کہ یہ نعرہ لگایا تھا اور یہ نعرہ خاص طور پر اس کا فلاں تنظیم کا ہے. جیسے میں وقت کی قلت کے تحت نہیں بتاتا کہ بعض خاص نعرے جو ہیں بعض تنظیموں کے خاص نعرے ہیں، بعض جیالوں کے، بعض متوالوں کے، اور وہ ان کی تنظیم کے خاص نعرے ہیں جو وہی لوگ لگاتے ہیں، دوسرے نہیں لگاتے. لیکن یہ جو نعرے ہیں یہ تو مسلمانوں کا نعرے ہیں، ایمان والوں کے نعرے ہیں، اور یہ تو ایک عقیدہ اور ایمان کا اظہار کے نعرے ہیں. تو یہ تو کسی تنظیم کے نہیں ہو سکتے. اگرچہ تنظیم کوئی لگاتی بھی ہو تو کوئی اسپیسیفکلی تنظیم کے ٹھیکہ تھوڑی نہ ہے کہ وہی اس کو لگائے گی، دوسرے مسلمان نہیں لگا سکتے، سبھی لگا سکتے ہیں، اس میں کیسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے 2 سیکشن کے تحت پرچہ کاٹا. ایک تھی 1111F اور دوسرا 11G1A. 11F کے تحت کا میں صرف ٹائٹل پڑھتا ہوں کہ ممبرشپ سپورٹ اینڈ میٹنگ ریلیٹنگ ٹو اے پروسکرائبڈ آرگنائزیشن. کسی ممنوعہ تنظیم کی میٹنگ، اس کی سپورٹ اور اس کی ممبرشپ کے حوالے سے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ سزا 6 ماہ ہے. اور اگلی ہے 11G، اس کا مطلب ہے یونیفارم. ٹھیک ہے، اس کا ٹائٹل ہے یونیفارم. A person commits an offense if he wears، اگر وہ پہنتا ہے، کیریز لے کر کے چلتا ہے، اور ڈسپلیز یا اس کا اظہار کرتا ہے، اینی آرٹیکل، کوئی بھی ایسا آرٹیکل، سمبل، علامت، اور اینی فلیگ، کوئی جھنڈا، اور بینر، کوئی بینر کنیکٹڈ ود، اور جو کہ مطلب کنیکٹ کرتا ہو اور ایسوسیٹ ہو ود اینی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن، کسی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ. تو کیا ہوگا؟ A person who commits an offense under subsection 1 shall be liable to imprisonment for a term which may be extended to 5 years or with fine. اس کے تحت انہیں 5 سال کی سزا اور 1 لاکھ کی جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے نا. اسے کہتے ہیں جھوٹے پرچوں کی سچی سزائیں، اور اسے کہتے ہیں ناکردہ گناہوں کی سزا، اور اسے کہتے ہیں عدلیہ پر انتظامیہ کا انفلوئنس، عدلیہ پر انتظامیہ کا اثر و رسوخ، اور اسے کہتے ہیں کہ صاحب لوگوں کی بدماشی. کہ جب آپ کا اتنا اثر و رسوخ بڑھ جائے، کیونکہ ریاست کے 3 شعبے ہیں جو تینوں انڈیپینڈنٹ ہیں، اور تینوں کو ایک دوسرے میں دخیل نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے. تو بدقسمتی سے 70 سال سے یہ رونا پیٹا جا رہا ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ کو انتظامیہ کے انفلوئنس سے علیحدہ کیا جائے، اور اس کے لیے قانون سازی ہوئی، آئین میں جو آرٹیکلز داخل کیے گئے. لیکن بدقسمتی سے آج بھی عدلیہ انتظامیہ کے اثر و رسوخ سے پاک نہیں ہے، اور یہ پرچہ، اس کی سزا عدلیہ پر انتظامیہ کے اثر و رسوخ کی بدترین مثال ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو جھوٹی ایف آئی آر ہیں، پہلی بات تو ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر ہو جائیں تو پھر اس حد تک اسے منتقم المزاج ہو کر، اور اس حد تک جو ہے نا وہ انائڈ ہو کر کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ لوگ خدا نخواستہ پھر ریاست سے بدظن ہوں، اپنے ملک کے بارے میں منفی جذبات پیدا ہوں، اور قانون کے بارے میں بھی ان کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہو. ہمیشہ قانون کا پاس رکھا جانا چاہیے، ان لوگوں کو تو بہرحال زیادہ رکھنا چاہیے جو قانون کے رکھوالے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر. مزید تفصیلات اس بارے میں ملیں گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے. جو مجمل سی معلومات ملی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیلیور کر دی ہیں. مزید اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.